باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 208 سے 227 تک، یعنی سورت کے آخر تک آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورت کا آخری رکوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کے نزول کے سلسلے میں وارد ہوا ہے۔ جیسے شروع میں فرمایا تھا کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے جسے روح الامین لے کر نازل ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے مبارک اور مطہر دل پہ انہوں نے اس کو نازل کیا، اور غرض یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے آپ دنیا کے غلط کاروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں، اور یہ کہ قرآن حکیم خالص عربی زبان میں، فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور یہ کہ اس کا ذکر خیر پہلی آسمانی کتابوں میں بھی رہا ہے، جس کی شہادت جنہیں علماء بنی اسرائیل دیں گے جو مسلمان ہوئے۔ یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی سلسلے میں فرمایا آج کی آیات میں کہ اس بات سے ڈرائیے کہ اس حقیقت کا انکار کرنے کی پاداش میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہیں، کیونکہ جو لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، سالہا سال تک نعمتوں میں رہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ شاید ہم صحیح کام کر رہے ہیں، ہم صحیح نہج پہ چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو ہم اتنے ہی سال ہا سال اور بھی زندگی دیں اور ناز و نعمت کی زندگی یہ گزارتے رہیں، پھر بھی تو آخر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ ہوا ہے جی، اور جن چیزوں سے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں یہ پھر ان کو اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکیں گی۔ تو زندگی تھوڑی ہو یا زیادہ، زندگی اعلیٰ اور نفیس ہو یا معمولی، یعنی خدا کی عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، لیکن یہ اصول ہے اللہ کا کہ عذاب بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب سے باخبر کرتے ہیں۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، ہم نے کسی بستی والوں کو یعنی کسی ملک والوں کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ ان کے پاس ڈرانے والے آئے، پہلے ڈرانے والے آئے، عذاب سے ڈرایا، اس کے بعد جب بات نہ مانی تو پھر ہم نے اس بستی والوں کی خبر لی۔ ذکر، یہ نصیحت کی بات ہے جی۔ وما كنا ظالمین، اور ہم کوئی بے انصاف نہیں کہ بغیر بتائے ہی کسی کو اس کے جرم کی پاداش میں پکڑیں، تو پہلے بتاتے ہیں کہ یہ جرائم ہیں، ان کی یہ سزا ہو سکتی ہے، اور پھر کوئی باز نہیں آتا تو تب گرفت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کے سلسلے میں
مخالفین اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ کئی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی جس کا بھی ان آیات میں ذکر ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہیں ہوتا، کہ یہ شیطانی کلام ہے۔ کہتے تھے کہ شیطان ان کے پاس یہ لاتے ہیں اور وہ ان کو لا کے بتاتے ہیں، یہ پھر آگے پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دیتے ہیں۔ شیطانی کلام اس طریقے سے کہ قرآن حکیم کے نزول سے پہلے شیاطین کا رابطہ عالم بالا سے ہوتا تھا، اوپر تک جاتے تھے، آسمانوں کے قریب تک، اور وہاں فرشتوں کی گفتگو سن کر، کوئی خاص پابندی نہیں تھی، گفتگو سن کے آتے تھے۔ یعنی وہ فرشتے جو مدبرات امر ہیں، جو اللہ کے حکم سے کوئی کام، کوئی ڈیوٹیاں ان کی لگتی ہیں اور وہ آپس میں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے مشورہ کرتے، تو یہ جا کے سن لیتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، فلاں کے گھر میں یہ کرنا ہے، فلاں کے گھر میں یہ کرنا ہے، فلاں علاقے میں یہ ہونا، فرشتے بات کرتے تھے۔ تو یہ آ کر ان کے یہاں زمین میں لوگ جو ہوتے تھے نا، تو ان کے نمائندے ہوتے تھے، تو بعض جنات کا بعض سے تعلقات تھا، تو وہ سنی سنائی باتیں آ کر ان کے کان میں ڈال دیتے تھے کہ بھائی فلاں کے گھر میں یہ ہونا ہے، فلاں کے گھر میں یہ ہونا ہے۔ ان لوگوں کو کاہن کہا جاتا تھا، اور اس کام کو کہانت کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب آپ کو پیشن گوئی، تو اب یہ کہ ہاتھ دے کر پیشن گوئی کرتے ہیں، یا ستاروں کے ذریعے سے، یا اور مختلف لکیریں شکیریں کھینچ کر، تو اس وقت یہ ڈائریکٹ یعنی شیطان لا کے کان میں ڈالتے تھے کہ یہ ہو۔ اب وہ مشہور ہوتے تھے، ان کی فیس ہوتی تھی، تو جاہل لوگ آتے، فیس دیتے اور اپنے والے پوچھتے، جی ہاں ہمارا کیا ہوگا، کام لگے گا نہیں لگے گا، جی بچہ ہوگا نہ ہوگا، فلاں ہوگا، بیمار شفا ہوگا نہ ہوگا، جیسے کہ مسائل ہیں۔ تو وہ کچھ سنی باتیں جو کان میں پڑتی تھیں آ کر بتاتے تھے، وہ ایک دو ٹھیک ہوتی تھیں، تو ایک دو کے ساتھ وہ سینکڑوں جھوٹ بھی ملا لیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بات فرشتے سے سنی ہے وہ تو ٹھیک ہوگی، وقت پہ ہوگی، اور باقی اپنے پاس سے ملا دی۔ لوگوں کو تو ایک بات بھی صحیح مل جائے تو ڈنڈورا پیٹ لیتے ہیں، ہاں جی فلاں صحیح پیشن گوئی کرتا ہے، تو ان کے تانتے لگ جاتے تھے۔ ٹھیک، تو یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن نزول قرآن کے ساتھ ہی اس سلسلے پہ پابندی عائد ہوگی۔ اب جنات کو اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی، جو جاتے تھے تو شہاب ثاقب ان پہ پھینکے جاتے تھے، جی تو کچھ ختم ہو جاتے تھے، کچھ بھاگ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے، اور اگر وہ رہے بھی تو شیطان نام ہے بغاوت کا، شیطان کسی فرد کا نام تو نہیں ہے، شیطان سرکشی کا نام ہے۔ تو جو سرکش اور باغی ہو اس کی کلام کیا قرآن کی طرح ہوتی ہے؟ یعنی سوچو، اس کی کلام میں تو شر ہوگا، فساد ہوگا، دھوکہ دی ہوگی، فراڈ ہوگا، قتل و غارت گری کی باتیں ہوگی، ہر طرح کی بری باتیں جو ہے نا شیطان کی کلام میں ہوتی ہیں۔ تو تم شیطان کی بات کو اور قرآن کی بات کو کہتے ہو کہ یہ وہ لاتے ہیں، کیا وہ ایسی باتیں لاتے ہیں؟ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، قرآن کے ساتھ شیطانوں کا نزول نہیں ہوا، تم غلط کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو۔ شیطانی کلام اور رحمانی کلام میں جو فرق ہے بالکل ظاہر باہر فرق ہے۔ یہ انتہائی بہترین اور انتہائی مناسب اور انتہائی اخلاق اعلیٰ کی کتاب اور کلام، بہترین تعلیمات پر مشتمل قرآن حکیم کا دیا ہوا ہر نظام اعلیٰ ترین نظام، اور شیطان کی ہر بات ہی غلط ہوتی ہے، ہر بات ہی شر و فساد کی ہوتی ہے۔
تو ذرا سوچو، تم الزام لگاتے ہو تو ذرا سوچ کے لاؤ کیسے لگاتے ہو۔ تو وما تنزلت بشیاطین، قرآن کے ساتھ شیطانوں کا نزول نہیں ہوا، یہ نہیں لے کر آئے۔ وما ینبغی لہم، شیطانوں کو تو ایسا مناسب تک ہی نہیں، لائق تک ہی نہیں، ان سے یہ بات میچ ہی نہیں کرتی۔ وما یستطیعون، اور نہیں وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اس لیے کہ پہلے بتا دیا ہے کہ اس کو لانے والا سب سے معزز ترین فرشتہ ہے، سخت پہروں میں قرآن آتا ہے، خود فرشتہ سب سے طاقتور، امین جی، روح القدس اس کا لقب ہے، پھر اس کی معیت میں ہزارہا فرشتے، ان کا نزول، تو وہاں تو شیاطین کا سوال ہی نہیں پیدا کہ وہ دخل دے سکے، ان کے بس کی بات ہی نہیں کہ اس میں کوئی دخل دے سکے۔ اور انہم عن السمع لمعزولون، یہ شیاطین تو قرآن کے سننے سے ہی الگ کر دیے گئے ہیں، ہٹا دیے گئے ہیں، دور کر دیے گئے ہیں، یہ تو اس کلام مقدس کے قریب تک پھٹک ہی نہیں سکتے، چاہے جائیں کہ وہ اس وحی کو وہ لائیں اور اپنی طرف سے مکس کر کے حضور کو بتائیں، کیسی بات ہے؟ سو یہ الزام یعنی 100% غلط ہے کہ قرآن معاذ اللہ شیاطین لاتے ہیں اور وہ ان کو دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ یہ تو مقدس کلام ہے، مقدس نظام ہے جی، اور جس کے تقدس کو دوست کیا دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن جیسا بے مثال نظام دنیا میں کبھی قائم نہ ہوا نہ ہوگا، اس کو اس سے ہٹ کرنا نہ ہوگا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا جی۔ جس کی زندہ مثال ہے صحابہ کرام کا دور خلافت۔ دیکھیں، صحابہ کرام کے دور خلافت یا نظام حکومت کی اساس اور بنیاد، اس کا اول اور اس کا آخر سوائے قرآن اور حدیث کے کوئی دوسری چیز تھی؟ ان کے زمانے میں کوئی اور علم تھے؟ کوئی تعلیم گاہیں تھیں چھوٹی سے لے کر بڑی تک؟ انہوں نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ پڑھا، اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کی تشریح جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، بس وہی ان کا علم تھا۔ اس علم کی بنیاد پر انہوں نے جتنا بہترین نظام دنیا میں پیش کیا، سیاست کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے جی، ہر نوعیت سے اس سے بہتر نظام کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو خود کہتے ہی کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہے، لیکن جن لوگوں کا ایمان نہیں اور منصف مزاج ہیں، ضد اور تعصب نہیں رکھتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس جیسا نظام نہیں قائم ہوا جتنا بالخصوص ابو بکر صدیق حضرت عمر کے نے جو نظام قائم کیا، بالخصوص کہ وہ انتہائی امن اور سلامتی کا زمانہ تھا۔ بعد میں سسٹم تو وہی تھا لیکن لوگوں نے گڑبڑ شروع کر دی، لیکن اس دور میں تو بالکل امن، چین، سکون، ہر قسم کی راحت، یعنی یوں کہیں کہ جنت کا ایک نمونہ بنا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں مہاتما گاندھی جو ہندوستان کے بڑے لیڈر تھے، کٹر ہندو تھے ظاہر بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیگر مذاہب کا مطالعہ بھی کرتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، انجیل بھی پڑھتے تھے، تورات بھی پڑھتے تھے، اور یہ ان کا اپنا ایک ذاتی نظریہ ہے کہ وہ کہتے تھے سارے مذاہب ٹھیک ہیں، حالانکہ یہ بات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو جب پہلی گورنمنٹ بنی برٹش سے لے کر ہندوستان کی، تو انہوں نے اپنے وزیروں کو جو نصیحت کی تھی وہ اب بھی تاریخ میں موجود ہے کہ اگر تم نے خدمت خلق کرنی ہے اور صحیح حکومت قائم کرنی ہے تو ابو بکر اور عمر کو مثال بنانا، ان جیسی حکومت۔ اگر اس پڑھے لکھے آدمی کے سامنے کوئی اور تاریخ میں شخصیت ہوتی یا اپنے ہندو مذہب میں ہی ہوتی تو اس کو کیا ضرورت تھا ابو بکر کا نام لینا، عمر کا نام لینا؟ ضرور ایسی شخصیت کو پیش کرتے یا کسی اور مذہب والی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک کوئی ایسی مثال نہیں تھی جو اس سے بہتر ہو سکے۔ تو قرآن کی بنیاد پر تو ایسا نظام دنیا میں قائم ہوا
اور اس کو چھوڑ کے جتنے نظام ہیں سب شیطانی ہیں، سب شیطانی ہیں۔ آپ تماشا دیکھ لیں اس میں، کچھ لوگ ہیں جو سرور کی زندگی گزارتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اکثریت کا کیا حال ہے دنیا میں؟ پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، پسے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟ یہ شیاطین کا کلام ہے۔ تو قرآن حکیم اور بالخصوص سورہ شعراء، یہ جتنی مکی صورتیں ہیں، ان کے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ان کے موضوعات 4 باتیں ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلی ہوتی ہے اللہ کی توحید، اللہ کی سچی پہچان۔ اس لیے کہ اللہ کی پہچان اور مذاہب والوں میں بھی ہے، لیکن وہ سوء معرفت، جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے ایسا نہیں پہچانتے، نہ یہودیت، نہ عیسائیت، نہ ہندو مت، نہ دوسرے۔ اسی لیے وہ لوگ شرک کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر و منزلت تو پہچانی ہی نہیں جیسے اللہ کی قدر و منزلت پہچاننی تھی، کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اور لا لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کی طرح نہیں۔ تو فرمایا کہ اب انہی موضوعات میں سے ایک موضوع تھا نا قرآن کی صداقت، یہ اسی سلسلے میں بات چل رہی ہے، لیکن سب سے مرکزی موضوع ہے نا اللہ کی توحید، اللہ کی قدر اور شان کا پہچاننا۔ تو فرماتے فلا تدع مع اللہ الہا آخر، مسئلہ سمجھانا تو ہم سب کو ہے، لیکن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جن سے بڑھ کر کوئی اللہ کی معرفت رکھنے والا نہیں، اور جن سے بڑھ کر کوئی اللہ کے حقوق ادا کرنے والا بھی نہیں۔ خطاب ان کو کہہ کے مسئلے کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اس مسئلے میں کوئی رعایت نہیں دوں گا، آپ کو بھی رعایت نہیں مل سکتی، آپ میرے محبوب پیغمبر ہیں، داعی اعظم ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، لیکن فرض کرو، ایک محال چیز کا فرض تو ہو سکتا ہے نا، فرض کرو کہ آپ نے بھی میرے ساتھ کسی اور کو حاجتوں میں پکارا، تو میری گرفت سے آپ بھی نہیں بچیں گے۔ جب ان کے بارے میں یہ خطاب ہوگا تو اور کوئی کیا بچے گا؟ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی کو خدا بنا کر مت پکارنا، کسی غیر کی عبادت نہیں کرنا، کیونکہ پکارنے کا معنی عبادت ہوتا ہے۔ کیوں؟ فتکون من المعذبین، بالفرض والتقدیر، آپ نے ایسا کر لیا تو آپ بھی سزا یافتہ ہوں گے، آپ بھی بچ نہیں سکیں گے، آپ کو بھی رعایت نہیں ملے گی۔ تو بہرحال اللہ کی توحید کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا ان اشرکت لیحبطن عملک، آپ سے بھی شرک کا صدور ہوا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں قطعاً رعایت نہیں، انسان بدعمل ہو جائے تو رعایت ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑا اور کوئی گناہ کرے تو رعایت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی شان کے اندر اگر معاملہ ایسا ہوگا تو اس کے لیے رعایت نہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتے، اگر کوئی شرک کرتے کرتے مر گیا یہ معاف نہیں ہوگا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے کم درجے میں، یہ سب سے ہائی درجے کا، اس سے کم درجے میں جو گناہ ہیں جس کا اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ توبہ سے تو اللہ کا قانون ہے کہ معاف کرتے ہی ہیں، لیکن بغیر توبہ کے بھی بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن اس کو فرمایا کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر حضور کو خطاب کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ اس کے بعد دعوت کے اصول بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، دعوت کے اصول
کہ دعوت کامیاب کیسے ہوتی ہے، ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھے سے اچھا اصول دعوت بھی اور خدا کی طرف سے ہدایت نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن بہرحال دعوت کے مؤثر ہونے کے اصولوں میں سے اصول یہ ہے کہ دعوت گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دیں، پھر اپنے عزیز و اقارب کو دیں، پھر اس کے بعد اپنے آل محلہ، اپنی سٹی، اپنا ملک، پھر پھیلائیں اس کو۔ تو یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ گھر بگڑا ہوا ہو اور باہر آپ دعوت دیں گے تو کیا اثر پذیری ہوگی؟ یا آدمی خود ہی بگڑا ہوا ہے، کام تو جب بھی کرنا ہے، کام تو جب بھی کرنا ہے۔ فرض کرے کہ آدمی بگڑا ہوا ہے تو بھی اس کو دوسرے کو دعوت دینی چاہیے، لیکن ایسی دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ اور گھر بگڑا ہوا تو بعد دوسروں کے دروازے پہ دستک دیں تو دینی تو پھر بھی ہے، اس لیے کہ کسی کے اختیار میں تو نہیں ہدایت، ہو سکتا ہے یہ ان کو نہیں تو ان کو مل جائے، ان کو نہیں تو ان کو مل جائے، لیکن مؤثر کم ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ یہاں سے آغاز کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے طریقہ یہ اپنایا کہ سب کی دعوت کی، جو اپنے قریب عزیز تھے، چچے پھوپھیاں جی، ان کی اولادیں، اور سب کو دعوت دینے، گھر میں بلانے کے بعد، کھانا کھلانے کے بعد پھر ان کو دعوت دی۔ مانا کسی نے مانا نہ مانا، لیکن آپ نے طریقہ، اور آپ نے باقاعدہ نام لے کے ایک تو مجمع میں کہنا، سب کو کہنا ملا، ہر ایک کو نام لے کر بھی کہا، اے فاطمہ، اے صفیہ پھوپھی، اے عباس چچا جی، اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو، میں تمہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں اور ہمارا بھتیجا یا ہمارا باپ یا ہمارا فلاں عزیز جو ہے وہ نبی ہے تو لہٰذا ہم بے فکری سے کریں، یہ خیال نہیں رکھنا۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں بنے گا۔ سب سے بڑا ذریعہ ایمان ہے نا بچانے کا۔ باقی جہاں تک معاملہ سفارش کا ہے تو وہ بھی ایمان کی بنیاد پہ ہوگی۔ کسی کا ایمان نہیں تو سفارش بھی نہیں اس کے لیے۔ تو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے تو چلو سفارش سے کام چلے گا، لیکن ایمان ہی نہیں ہوگا تو سفارش بھی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا حضور نے کہ تم بحیثیت میرے قریبی رشتہ دار ہونے کے مجھ سے میرا مال مانگو تو میں بغیر لحاظ مذہب تمہاری خدمت کر سکتا ہوں۔ میرے پاس مال ہوگا تو میں تمہاری خدمت کروں گا، یہ میرے بس کی بات ہے، لیکن خدا کے عذاب سے بچانا یہ میرے بس کی بات نہیں، اس کے لیے تم کو خود انتظام کرنا ہوگا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان شخصیت کہ جن کی شفاعت سے بہتوں کا کام انشاءاللہ بنے گا، ہم بھی امید رکھتے ہیں جی، وہ اپنے قریب ترین عزیزوں کو یہ بات کہتے ہیں تو بات ہاں جی یہ سمجھنی چاہیے نا کہ محض تعلق سے کام نہیں چلے گا، تعلق سے کام چلے گا لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہو، بنیاد تو ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محسن چچا ابو طالب سے موت کے وقت کہا تھا کہ میرے کان ہی میں کلمہ پڑھ لو کہ مجھے کم از کم سفارش کے لیے کوئی بہانہ تو ملے، لیکن بدقسمتی سے نہیں پڑھا ہوں۔ تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے علاوہ دوسرے نمبر پہ شہر والوں کو ڈرانے کے لیے صفا پہاڑی پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے اس زمانے کے نعروں میں سے ایک نعرہ لگایا۔ یہ حضور نے پہلا نعرہ لگایا، حضور نے کبھی نعرہ نہیں، اونچی آواز سے کیوں نہیں بولا، یا صباحا۔ یہ پر خطر نعرہ ہوتا تھا اس زمانے میں، خطرے کی گھنٹی سمجھیے اس کو۔
انتہائی خطرے سے جب کوئی کسی کو مطلع کرتا تو واہ صباحا کہتا تھا۔ یہ نعرہ سن کر لوگ دوڑے اس طرف کہ آج نعرہ بھی خطرے والا ہے اور لگانے والے وہ ہیں جو کبھی زور سے بولے ہی نہیں۔ تو پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے جتنے بھی جمع ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی پوزیشن ان کے سامنے ظاہر کی کہ میں بلندی پہ کھڑا ہوں، پہاڑ کے اوپر، صفا پہاڑ پر، یعنی تم نیچے پستی میں ہو۔ اوپر سے جو آدمی ہوتا ہے نا وہ جہاں تک دیکھ سکتا ہے، نیچے والی نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی میں نبوت کے مقام عالی پہ ہوں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں، میں پہاڑ سے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، تم دامن میں ہو، ادھر دیکھ رہے ہو ادھر نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ تمثیل ہے۔ اور پھر یہ بتاؤ کہ میں نے آج تک کوئی خلاف واقعہ بات کی ہے؟ خلاف واقعہ بات کہی ہے؟ میں کہا نہیں، ہم نے کبھی آپ پہ جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ تو کہا میں اگر تمہیں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کی پچھلی طرف ایک خطرناک دشمن تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو میری بات کو مان لو گے؟ ان نے کہا اگرچہ بظاہر کوئی امکانات نہیں ہیں لیکن آپ کہیں گے تو مان لیں گے، اس لیے آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بات اس دشمن کی نہیں ہے جس کے تمہیں خطرہ ہے، بات ایک سخت عذاب کی ہے کہ تم نے اپنا عقیدہ اور نظریہ بدلا نہیں تو خدا کا سخت عذاب آنے والا ہے۔ بس یہ زندگی کا پہاڑ بیچ میں حائل ہے، اس طرف عذاب ہے، اس طرف تم ہو بھی۔ جو یہ پہاڑ بیچ سے زندگی کا ہٹے گا تو اس کے لیے فوراً عذاب کا شکار ہو جاؤ۔ بس ایک دم لوگ چینج ہو گئے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ ایک دم چینج ہو گئے اور سارا نظریہ جو ان کا تھا حضور کے بارے میں سارا انہوں نے ختم کر دیا، اور آپ کے چچا ابو لہب نے بد دعائیہ کلمات بھی کہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم تھی اس کے مطابق عمل کیا۔ پہلے گھر والوں کو بلایا، پھر شہر والوں کو بلایا، دعوت دی، اور پھر رفتہ 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 مکہ والے لوگ آپ کے دست بازو آہستہ 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 بنتے گئے۔ پھر ہجرت کی تو مدینہ کے لوگ بھی دست و بازو بنے، مہاجر انصار ملے، پھر سلسلہ پھیلا عرب تک، اور پھر عرب سے نکل کر عجم تک اور ساری دنیا میں۔ تو یہی طریقہ ہے، کہ یہاں سے آغاز کرو، گھر سے، شہر سے، پھر آگے چلو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کے حلقہ اثر میں آتے رہیں، آپ کے دائرہ ایمان میں آتے رہیں، ان کے لیے اپنے بازو نرم کیجئے۔ وَاخْفِضْ، جھکا کے رکھیں اپنے بازو جی ان کے لیے جو مومنوں میں آپ کے پرہیزگار یعنی آپ کے پیروکار ہیں، یعنی جو ایمان لاتے جائیں آپ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے رہیں، نرمی کا معاملہ کرتے رہیں، ان پہ رحم و کرم کا معاملہ کرتے رہیں، مومنوں کے ساتھ خاص طور پہ جی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق اور مہربان تھے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات میں تو کوئی شریک نہیں ہے، جیسی اللہ کی ہے وہ تو بندوں کی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا عکس بندوں پہ بھی تو ڈالا ہے، کچھ جتنا جس کو مناسب سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی صفات کا عکس ڈالا، اور سب سے زیادہ عکس اگر کسی پہ پڑا تو نبی پہ پڑا اللہ کی طرف۔ تو دو صفات ہیں، رؤوف اور رحیم۔ رؤوف اور رحیم جی، دونوں کا معنی شفقت اور مہربانی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو رب العالمین ہیں اس لیے وہ تو سب لوگوں پہ رؤوف الرحیم ہے۔ ناس کا معنی سب لوگ، کافر، مومن، اپنے پرائے، سب۔ لیکن حضور کی بات ہے، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا محبوب پیغمبر صرف مومنوں پہ رؤوف الرحیم، یعنی یہ صفت کا عکس ان پہ بھی ہے لیکن بالناس نہیں، بالمؤمنین۔
تو یہاں بھی فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں ان پہ آپ شفقت کی نظر رکھیں اور اپنے شفقت کے بازو ان پر رکھیں، ان کو تسلی ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں، بات نہ مانیں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیجئے اچھا نہیں مانتے تو نہیں مانو، تمہاری مرضی ہے، اور میں تمہارے اعمال سے بری و ذمہ ہوں، میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، نہ اللہ مجھ پہ ڈالیں گے۔ ہر انسان پہ اس کے عمل کی ذمہ داری ڈلے گی، دوسرے پہ نہیں ڈلے گی۔ تو میرا کام تھا تمہیں رستہ بتانا، تم نہیں قبول کرتے تو میں تمہارے اعمال بد سے متنفر ہوں، بری ہوں۔ اور فرما کہ اس کا اندیشہ نہ رکھیں کہ جب آپ ان سے برات اظہار کریں گے تو یہ تو آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اچھا جی، آپ ہمارے کاموں سے بری ہیں، آپ ہم سے لا تعلق ہیں، تو پھر تو دشمنی ٹھن گئی۔ فرمایا دشمنی ٹھن گئی تو آپ کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ اس ذات پہ بھروسہ کریں جو سب پر غالب ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، اللہ جو کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی جی۔ اور بے حد مہربان بھی ہے، جیسے کہ پوری صورت میں ہر رکوع کے اینڈ میں نا عزیز الرحیم عزیز الرحیم، تو جو ذات انتہائی مہربان ہے اور جو ذات سب پہ غالب ہے جی، اس پہ بھروسہ کریں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ ان سے الگ ہو جائیں گے، بری ذمہ ہو جائیں گے، کہ آپ کو کچھ نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کی ذات وہ ہے کہ آپ اللہ کی ہر وقت نگرانی میں ہیں۔ الذی یراک حین تقوم، اللہ عزیز الرحیم تو وہ ذات ہے جو اس وقت بھی آپ کو دیکھتا ہے جب آپ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رات کی تنہائی میں، اپنے گھر کے کمرے میں، اندھیرے میں جب اکیلے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں جی۔ اور وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں کے اندر جب آپ اپنی نظریں گھماتے ہیں تو اس وقت بھی آپ اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی خدا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی خلوت میں بھی اللہ دیکھتا ہے، جلوت میں بھی اللہ دیکھتا ہے، مجمع میں بھی اللہ تمہیں آپ کو دیکھتا ہے، اور تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو تقلب کا معنی ایک تو چلنا پھرنا بھی ہوتا ہے، اور تقلب کا معنی یعنی منہ پھیر کے دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پلٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ وہی کب آئے گی، قبلہ کب چینج ہوگا، نہیں؟ تو یہاں بھی تقلب کا نا مڑ کے دیکھنا۔ تو فی الساجدین کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کا مڑ کر دیکھنا صفوں کی درستگی کے لیے کہ کوئی غلط تو نہیں کھڑا، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ ہاں بھائی، کیونکہ حضور صفوں کی ترتیب کو بڑا ضروری سمجھتے تھے، فرماتے تھے استووا تراسو، بالکل کھڑے ہو، سیدھے ہو کے کھڑے ہو، اعتدلوا جی، ولا تختلفوا، آگے پیچھے ہو کے مت کھڑے ہو، تو بڑا اہتمام کرتے تھے۔ تو اسی کو فرمایا کہ تقلبک فی الساجدین، نمازیوں میں سجدہ کرنے والوں میں آپ کا پلٹ کے دیکھنا صفوں کا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو دیکھنے کی چنداں ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ نماز کی حالت میں پچھلی صفیں آپ کو ویسے ہی نظر آتی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، معجزہ۔ تو معجزانہ طور پہ اگر آپ آگے بھی دیکھتے ہوتے نا تو آپ کو پورا مجمع پیچھے سے نظر آتا تھا، کون آگے کون پیچھے، کون سیدھا یا غلط ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے سیدھے ہو کے کھڑے ہو، اس لیے کہ میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو باقاعدہ فرماتے بھی تھے، اور معجزانہ طور پہ ساری صفیں آپ کے سامنے ہوتی تھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ رات کی تنہائی میں جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، صحابہ کے مجمع میں جب آپ نماز پڑھاتے ہوتے تو بھی اللہ آپ کو دیکھتا ہے۔
یہ معنی بھی بعض حضرات نے کیا ہے کہ تقلب کا معنی چلنا پھرنا، یعنی آپ تہجد کی نماز اپنی پڑھتے ہیں جب تو بھی اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور جب تہجد گزار صحابہ کو دیکھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں کہ کون کہاں کہاں تہجد پڑھ رہا ہے، اس وقت بھی دیکھتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حاضری لگانے کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں کہ جو حضرات مسجد میں تہجد پڑھتے ہیں کون پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، اونچی قرات ہے، دھیمی قرات ہے۔ تو ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو ابو بکر بڑی دھیمی آواز میں پڑھ رہے تھے تہجد کی نماز، عمر خوب زور سے پڑھ رہے تھے۔ آپ نے کو کہا بھائی ذرا آواز دھیمی کرو، اتنی اونچی کیوں کرتے ہو؟ کہا جی شیطان کو بھگانے کے لیے۔ کہا بس ذرا تھوڑا سا لاؤڈ کم رکھو۔ ابو بکر آپ اتنی آہستہ آواز سے؟ کہا حضور اسما تو من ناجیت، جس سے مناجات کرتا ہوں اس کو سنا رہا ہوں، وہ تو اتنی بھی سنتا ہے۔ کہا تھوڑا سا والیوم اونچا کر لیں، تھوڑا سا ان کا تھوڑا سا نیچے کر لیں، تھوڑا سا اونچا کر لیں۔ گھومتے گھومتے گئے تو ابو موسیٰ ماشاء اللہ ان کا تو لہجہ ہی بہت پیارا تھا، خوب پڑھ رہے تھے، وہ خاموشی سے کھڑے کے سن رہے ہیں۔ نماز سے فارغ کہ کو ہو ابو موسیٰ آپ کو تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کا لہن عطا فرمایا ہے، بڑی پیاری آواز ہے۔ یہ تو نارمل آواز سے پڑھ رہا تھا، حضور مجھے پتہ ہوتا آپ سن کر محظوظ ہو رہے ہیں تو میں آپ کی خاطر اور بھی سنوار کے پڑھتا ہوں۔ تو مطلب ہے کہ تہجد کی نماز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کون کیسے پڑھ رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کی باتیں سننے والا ہے، چپ کے بھی زور سے بھی، جی دور کی بھی نزدیک بھی، اور سب کی نیتوں کو جاننے والا ہے، کون اخلاص سے پڑھ رہا ہے کون دکھاوے کا پڑھ رہا ہے۔ جی کہ کبھی کبھی منافقین بھی تو آ جاتے تھے نا، ہاں تو دل کا حال ان کا تو اور ہی ہوتا تھا، وہ تو صرف حاضری کے لیے آتے تھے۔ تو فرمایا سمیع بھی ہے اللہ اور اللہ حلیم بھی ہے۔ پھر اسی بات کی طرف آتے ہیں، حال انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ شیاطین آتے ہیں قرآن لے کر؟ توبہ توبہ کیسی بات کرتے ہو؟ کیا تمہیں بتاؤں کہ شیطانوں کا نزول کس پر ہوتا ہے، ان کا داؤ پیچ کس پہ چلتا ہے، ان کا روب داب کس پہ چلتا ہے، وہ کس کے پاس آتے ہیں بتاؤں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان تو آتے ہیں ہر بہت بڑے دروغ گو اور بڑے ہی گناہ گار شخص پر۔ نیک لوگوں کے پاس ان کا کیا کام ہے؟ وہ تو جتنا کوئی فراڈیا ہوگا، جتنا کوئی افاق، افک سے نا، افک کہتے ہیں بہت بڑے جھوٹ کو، جس کو ہم کہتے ہیں بہتان، طوفان باندھ لیا اس نے، تو افاق افک کی بھی یعنی اس کا مبالغہ ہے، بہت بڑا جھوٹا، اور اسیم یہ بھی اسم کی صفت ہے، اسیم کا بہت بڑا گناہ گار۔ تو بڑے جھوٹے اور بڑے جو گناہ گار لوگ ہیں وہ ان پہ آتا ہے، وہ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ ان کو نیک لوگوں پہ ان کو میں نے کب تسلط دیا ہے؟ جیسے سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر شیطان کا داؤ پیچ نہیں چلتا، غلبہ نہیں آتا، یعنی چھیڑ چھاڑ تو کرتے ہیں، غالب نہیں آتے جو مومن ہیں۔ انما سلطان علی الذین، ان کا غلبہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو خدا کے باغی ہیں۔ تو چھیڑ چھاڑ وہ ضرور کرتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ، مومن کے ساتھ بھی، لیکن ان کو اللہ تسلط نہیں دیتا کہ اس کو ان کو گمراہ کر سکے، خراب کر سکے۔ تو افاق اور اسیم پہ اس سے مراد کاہن لوگ یلقون السمع، کہ ان کے کان میں سنی سنائی بات ڈال دیتے ہیں۔ وہ جو فرشتے سے سن کے آتے ہیں نا، تو سنی سنائی کچھ بات ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ اکثرهم کاذبون، ایک دو تو کو سچی باتیں ہوتی ہیں، اکثر جھوٹی باتیں۔
اس میں ملا کر اکثر جھوٹی بات نہیں. یہ ایک بات کا جواب ہو گیا. اب دوسرا الزام حضور علیہ السلام پر یہ تھا ان کا کہ جناب یہ شاعر ہیں، پہلے کیا کہتے ہیں کاہن ہیں، اور شیطان باتیں لا کر بتاتے ہیں. یہ کچھ کہتے تھے نہیں یہ شاعر ہیں، ان کی کتاب یہ شاعری کی کتاب ہے، شاعرانہ تخیلات ہیں، خیالی پلاؤ ہے، خیالی باتیں ہیں. دیکھیں شاعروں کی باتیں خیالی ہوتی ہیں، یہ بھی خیالی باتیں، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جی کچھ نہیں ہے جی، ایسے ہی ڈراتے ہیں جناب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، کبھی مجنون کہتے ہو جی، اور کبھی شاعر کہتے ہو. آؤ تمہیں شاعر بتاؤں وہ کون ہے، اور ذرا پھر میرے نبی کی سیرت کو میچ کرو، ان کے ساتھ ملتی ہے شاعروں کے ساتھ. والشعراء، اور جو شاعر لوگ ہیں، یہ شاعر کی جمع ہے شعراء، یہ سورت کا نام بھی ہے اسی نام سے. تو شعراء شاعر سے، اور شاعر شعر کہنے والے کو کہتے ہیں. اور شعر کیا ہے؟ یہ شعور سے ہے. ایک ہے نا شعر، شین کی زبر کے ساتھ بال، ایک ہے شعر، یہ شعور سے، شعور کا معنی سمجھ بوجھ. تو اشعار جو کہے جاتے ہیں یہ بھی سمجھ بوجھ کے تحت کیے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں. اور شعر کی تعریف یہ ہے جو امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ شعر کیا ہوتا ہے کہ اصوات مقطعۃ بإزاء معان متنوعۃ، موزوں آواز مختلف معانی کے مقابلے میں، یعنی مختلف مطلب کے لیے موزوں الفاظوں کو وزن دے کر ان معانی کو بیان کرنا. جو موزوں الفاظ ان معانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں نا، تو ان کو کہتے ہیں شعر. تو شعر میں قافیہ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے، ان کے مختلف اوزان ہوتے ہیں. ہر وزن کے لحاظ سے اشعار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی غزل کہلاتے ہیں، کوئی مثنوی کہلاتی ہے، کوئی مختلف قسم کے ہوتے ہیں جی. تو بہرحال شعر جو ہے یہ بھی کلام ہے. تو کلام ہر زبان میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نثر، ایک نظم. نثر ہر زبان میں، نثر کا معنی عام جس طریقے سے باتیں آپ کرتے ہیں، اور نظم یہ کہ اس کو موزوں الفاظ کے اندر. تو موزوں الفاظ میں ذرا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، سننے والے پہ موزوں الفاظ کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے نظم میں اثر نثر کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. لیکن بعض نثر کلام جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ اس کا بھی حضور نے فرمایا ان من البیان لسحر، کہ بعض بیان اور تقریر بھی جادو جیسا اثر کرتی ہے. وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لَحِکْمَةً، اور وہ کہ بعض اشعار بھی حکمت سے معمور ہوتے ہیں، بڑے اچھے اشعار ہوتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں ان کے اندر ہوتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے نثر کلام اچھی اور بری ہو سکتی ہے، تو نظم بھی اچھی اور بری ہو سکتی ہے. تو اچھی کو اچھی کہیں گے، بری کو بری کہیں گے جی. تو اس لیے مطلقاً یہاں شعر و شاعری کی برائی نہیں بیان ہو رہی، جو غلط قسم کی ہے اس کی بیان ہو رہی ہے. کیونکہ اگلی آخری آیت میں پھر اس کی استثناء ہے، اس نے دوسری آیت کے اندر، کہ جو مومن لوگ ہیں اور جن کی شاعری ایمان کی بنیاد پہ ہے وہ ان لوگوں سے مستثنیٰ ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ یہاں شاعری پہ 3 لفظوں میں 3 آیتوں میں تجزیہ فرماتے ہیں شاعری کا، کہ شاعری کیا چیز ہے. اور میرے نبی کے ساتھ بہرحال شاعری بالکل مناسب ہی نہیں، چاہے اچھی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری سکھائی ہی نہیں ہے. ہم نے نبی کو شعر و شاعری سکھائی ہی نہیں ہے. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہمارے نبی کے ساتھ شعر و شاعری مناسب ہی نہیں ہے. مناسب ہوتی تو ہم سکھاتے ہیں، نبی کے ساتھ شاعری مناسب نہیں ہے. لیکن یہ نبی کی خصوصیت ہے
یہ مطلب نہیں کہ سرے سے شاعری مناسب نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ صرف نبی کے دیے بطور معجزہ کے، تاکہ ان پہ یہ الزام نہ لگایا جائے کہ جناب یہ تو شاعری ہے۔ تو موزوں آیات تو قرآن کی ہیں، اسی کو دیکھ کے بعض لوگوں نے کہا یہ شاعری ہے، لیکن جو شاعری کے فن کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شاعری نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو بالکل اولین مسلمانوں میں سے تھے، ان کو جب پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو انہوں نے سب سے پہلے تحقیق حال کے لیے اپنا بھائی حضرت انیس کو بھیجا، انیس جاؤ مکہ میں دیکھو جو صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کیسے ان کی سیرت، ان کی گفتار، ان کا کردار، یہ سب چیزیں آ کر مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ انیس آئے، کچھ دن وہاں رہے، واپس گئے تو بھائی کو رپورٹ پیش کی کہ انہوں نے کہا جی دیکھیے میں بڑا شاعر ہوں، میں نے ان کی کلام بغور سنی ہے اور کسی بھی شعر کے وزن پہ ان کی کلام نہیں بیٹھتی، اس لیے بالکل وہ شاعری نہیں ہے۔ اور یہ کہ میں کہانت بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، پیشن گوئیاں جی، تو ان کی کلام کا کہانت سے بھی دور تک واسطہ نہیں ہے، وہ تو بالکل ایک نرالی کلام ہے، نہ شاعری ہے نہ کہانت ہے۔ تو جو لوگ فن سے واقف ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی ترتیب اور نظم جو ہے نا یہ بالکل انوکھا ہے، نہ یہ رسول کی کلام ہے، نہ یہ شاعروں کی کلام ہے، نہ کاہنوں کی، کسی کی بھی نہیں، کسی سے میچ نہیں کرتی۔ تو خیر فرمایا کہ وہ شعراء، عام طور پہ جو شاعر لوگ ہیں، یہ عمومی تبصرہ ہے، عمومی تبصرہ، خاص لوگ آگے مستثنیٰ، اور شاعر لوگ جو ہیں یتبعهم الغاوون، پہلی نشانی تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے ہمیشہ گمراہ لوگ رہتے ہیں، بھلے لوگ، اچھے لوگ شاعروں کے پیچھے نہیں ہوتے جی، بس ایسی دلچسپی کی بات ہو، ان کی باتیں میں خواہ دلچسپی کی ہوتی ہے، حقیقت تو ہوتی کچھ نہیں نا۔ تو جو لوگ بد عمل ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، بس وہی ان کے پیچھے واہ واہ کرتے ہیں، وہ صرف واہ واہ ہوتا اور کچھ نہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے۔ دوسری، الم تر انہم فی کل واد یہیمون، آپ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ شاعر لوگ ہر وادی میں حیران پریشان ہوتے ہیں، کوئی ان کی کلام کا ٹھکانہ نہیں، خیالی گھوڑے دوڑاتے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں جی، تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی سرا نہیں ہوتا جی، کبھی اس وادی میں جا رہے ہیں، کبھی اس وادی میں جا رہے ہیں۔ تو عام طور پر شاعری وہی زیادہ چمکتی ہے کہ جس میں جھوٹ زیادہ ہو، جس میں دور دراز کی باتیں ہوں، جس میں حقیقت نہ ہوگی، اتنی وہ زیادہ دلچسپ ہوگی۔ رات کو اتنا میں رویا ہوں فراق یار میں، 100 سمندر 200 نالے لاکھ ندیاں بہہ گئیں۔ بتائیے، لاکھ ندیاں بہہ گئیں، 2 قطرے بھی نہیں بہے ہوں گے، 100 سمندر 200 نالے لاکھ ندیاں بہہ گئیں۔ اور ایسی پر بھی کہتے ہیں واہ واہ، مکرر مکرر، پھر سنائیے مکرر، خدا کیا بندو۔ اے رشک مسیحا تیری رفتار پہ قربان، اے رشک مسیحا تیری رفتار پہ قربان، 100 بار میری لاش کو ٹھوکر سے جلا دیا۔ تو پہلے اپنے آپ کو لاش بنایا، پھر رستے میں پڑی بھی بنایا، اور پھر محبوب کو رشک مسیحا بنایا، اور پھر یہ کہ وہ میری لاش پر سے گزرا اور اس کو ٹھوکر لگائی اور زندہ ہو گیا۔ کچھ حقیقت ہے؟ اس لیے فرمایا افاق بڑے دروغ گو ہوتے ہیں، بڑے دروغ گو ہوتے ہیں۔ لو ضم الی صدرہا لم یحمل الی قابری، عرب کا شعر ہے، اگر محبوب اپنے سینے سے لگا لے تو قبر میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ تو کچھ سرا نہیں، کچھ سرا نہیں۔ سنتے صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، استاد جرت دہلی کے تھے، تو بڑے حج و گو تھے، بڑی بےزتی کرنے والا شاعر تھا، قلم دوات ہمیشہ یہاں رکھی تھی،
جب کسی نے کچھ کہا فوراً نقد شعر لکھا، لڑکوں کو سکھایا پڑھایا، وہ گاتے جا رہے ہیں، اگلے کی بے عزتی ہو رہی۔ تو کہتے ہیں صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے۔ اب جس کے محبوب کی کمر ہی کا پتہ نہیں ہے بھائی تو وہ کیا محبوب ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے علم ترن فی کل واد، یہی کیا کیا سنا ہے۔ وَأَنَّمْ تیسرا تبصرہ وَأَنَّمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، کرنے کی کچھ ہو تو کرے۔ یعنی شاعر بے عمل ہوتے ہیں، شرابی کبابی ہوں گے جی، کوئی عمل نہیں ہوگا، کوئی کردار نہیں ہوگا، کوئی خوبی نہیں ہوگی، کوئی اخلاق نہیں ہوں گے، اکثر شعراء کا اکثر جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ استثناء کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ آیت اتری تو جو صحابہ شاعر تھے رونے لگ گئے، اوہو شاعروں کی برائی میں آیت نازل ہے، ہم شعر کہتے تھے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے اگلی آیت نازل ہونے کہ نہیں تم مستثنیٰ ہو۔ جو دین کی حمایت میں، اللہ نبی کی تعریف میں، اسلام کی تعریف میں، اور کافروں کے جو اسلام کے خلاف شعر کہتے ہیں ان کے جواب میں شاعری کی ہے، وہ تو جہاد ہے جی۔ تو صحابہ اکرام میں ابو بکر عمر شاعر تھے، نقاد بھی تھے، پرکھتے تھے شعر صحیح کیا غلط کیا ہے۔ حضرت عمر شاعر تھے، علی مرتضیٰ شاعر تھے، عثمان غنی بھی کچھ شعر کہتے تھے جی، عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، کعب بن زہیر، کتنے نام کیوں جی شاعر تھے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا شاعرہ تھی۔ اسلامی دور میں کئی نیک اچھے شعراء گزرے ہیں، تو اچھے شعراء بھی ہیں، اس لیے وہ اپنی جگہ میں ہیں، کیونکہ حضور فرمایا ان من الشعر لحکمہ، کچھ اشعار حکمت سے بھرپور بھی ہوتے ہیں، سچائی کے دعوی ہوتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ، وہ مومن، وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ، شعر و شاعری ان کا اوڑھنا بچھونا نہیں، اللہ کا ذکر اوڑھنا بچھونا، لیکن ضرورت کے بغیر وہ شعر و شاعری بھی کر لے۔ اور وانتصروا من بعد ما ظلموا، جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر وہ انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، کیونکہ عرب میں تو شعر و شاعری بہت تھی، اور بہت سے شعراء اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی حج ہو یعنی برائی بیان کرتے ہیں اشعار میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے فرماتے تھے ان کو جواب دو۔ ان کے لیے باقاعدہ ممبر بنا رکھا تھا مسجد میں، اس میں بیٹھ کے خود حضور سنتے تھے، وہ جواب دیتے تھے جی، اور فرماتے تھے ان کو جواب دو، اللہ تعالیٰ جبریل سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ حضور نے سنی، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے اشعار کافروں پر تیر اور تلوار سے بھی زیادہ چبھتے ہیں۔ تو بہر یہ جہاد زبان کا تقریر ہوگی، بیان ہو گیا، اشعار ہو گئے جو اسلام کی حمایت میں ہو، نبی کی حمایت میں ہو، اس دین کی حمایت میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو یہ مظلوم ہونے کے بعد کیا ظالم سے انتقام لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ظالم سے انتقام کیا کہ ظالم شاعر ہے تو اشعار میں اس کو جواب دو، ظالم مقرر ہے تو تقریر سے اس کو جواب دو، ظالم محرر ہے تو تحریر سے اس کو جواب دو۔ تو جہاد کی تو بڑی قسم ہے ماشاءاللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہاں تو تم جواب دو، لیکن عن قریب ظالم جان لیں گے کہ کون سے پلٹنے کی جگہ میں پلٹ کے جاتے ہیں۔ یعنی اصل بات تو جب اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے اور اللہ جو سزا تجویز کریں گے ظالموں کو تب پتہ چلے گا۔ تو ظالم بہرحال اپنے یعنی ٹھکانے تک پہنچیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ کون سی کروٹ بیٹھتے ہیں۔ اس وقت بے شک وہ دندن ڈالے، اس لیے کہ مظلوم کی مدد کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ مظلوم کوئی بھی ہو، مومن ہے چاہے کافر ہے، مظلوم کوئی بھی ہو، اللہ نے وعدہ کیا کہ لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے مظلوم میں تیری مدد کر کے رہوں گا، تھوڑا سا صبر کر، اگرچہ کچھ اس میں وقت لگے گا کہ میں کب مدد کرتا ہوں، لیکن مدد ضرور کروں۔ تو ظالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو،
اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے، ختم ہو گئی۔ تو سورہ شعراء انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے مضامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ورجینیا میں بھی سورہ مریم ختم ہو گئی تھی، آپ کے یہاں یہ ختم ہوگی ماشاءاللہ۔ 200